بلائے. اور آج کی جو ایک ڈان کا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے آئی ایم ایف رپورٹ کے بارے میں. سو لیٹس اسٹارٹ. The IMF staff report on its new short-term bailout loan. IMF کے جو سٹاف کی رپورٹ ہے اپنے نئے مختصر سے جو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے لون کا اس کے بارے میں of $3 billion for پاکستان جو پاکستان کے لیے $3 بلین تھا. تو بیل آؤٹ کا ورڈ یہاں پہ سب سے پہلے یوز ہوا ہے. بیل آؤٹ کے لیے ہم ورڈ لکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل پرمیشن کہہ سکتے ہیں اسے, اسی طریقے سے الاؤنس کہہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے کنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے ورڈز یوز ہوتے ہیں. دین دیر از اندر ورڈ وچ از ڈیمنگ انڈکمنٹ. ڈیمنگ کا مطلب ہوتا ہے سورٹ آف کرس, اسی طریقے سے نیگیٹیوٹی کے اسپیکٹ میں, اور ان سینس آف لاس اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. دین دیر از ورڈ انڈکمنٹ دیٹ از انسلٹ, سلائٹ اور انسلٹ اور ہیوملٹی, اسی طریقے سے ڈسگریس, اس سب کے معنی میں یوز ہو رہا ہے. یہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ کی اکنامک اور فائنینشیل پالیسیز ہے اس کے لیے ایک طرح سے انسلٹ ہے. پالیسیز کا ورڈ آیا یعنی پروگرامز اور پلانس, اس کے بعد پروگرامز کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. That deepened the trust gap. اس سے جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ زیادہ بڑھا ہے between اسلام آباد اینڈ دا لینڈر, اسلام آباد اور پیسے دینے والوں کے بیچ, and pushed the country towards the precipice in the last 9 months. اور اس نے ملک کو ایک ایسی کیفیت پر پہنچا دیا ہے گزشتہ 9 مہینوں سے. پریسیپائس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کنڈیشن جس میں آپ کسی پہاڑی کے کنارے پر ہو, ایج ہے یا آپ سمجھ لیں راک, یا آپ سمجھ لیں کہ وہ راک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. Policy missteps and breach of the previous extended fund facility program. پالیسی کے مختلف جو سٹیپس غلط لیے گئے. مس سٹیپ سے مراد یہ ہے ڈائریکشن لیس ایکٹیویٹی, گائیڈ لیس ایٹیٹیوڈ. یہ سارے جو پالیسی کی غلط پالیسی اپنائی گئی, مختلف اقدام اٹھائے گئے, اور جو بریچ ہوا یعنی جو ایکسیپٹ نہ کیا گیا, کینسل آؤٹ کیا گیا چیزوں کو, اس کی وجہ سے جو پرانے فنڈ فیسلٹی پروگرام میں تھے had compelled the lender, اس سے پیسے دینے والے مجبور ہو گئے. compelled کا مطلب ہوتا ہے they were forced, they were pushed, they were inspired, they were convinced. وہ اس چیز پر مجبور ہو گئے the lender to halt the disbursement of funds, کہ وہ روک لے. halt کا مطلب ہوتا ہے روکنا, یعنی obstruct کرنا, restrain کرنا, کہ وہ روکیں کس چیز کو, the disbursement of funds, پیسے دینے کی, پیسے کی تقسیم کو. disbursement کا مطلب ہے ڈویژن کرنا یا ڈسٹریبیوٹ کرنا, دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں, ان کو روک لیں. closing the door on other multilateral and bilateral financing, اور اس سے مختلف پہلوؤں اور اس کے علاوہ دونوں طرف جو پیسے کی تقسیم ہے اس سے افیکٹ پڑا, دروازے بند ہو گئے, رستے بند ہو گئے. The IMF document released on Tuesday, منگل کو جو IMF کی ڈاکومنٹ ریلیز ہوئی, also spells out the program's goals, اس میں پروگرام کا جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. goals کا مطلب ہوتا ہے objectives, لینڈ مارکس وغیرہ. many of which such as increased energy prices, اس میں سے بہت سے مقاصد یہ تھے کہ جو توانائی کی قیمتیں ان میں اضافہ ہوگا, will directly burden the people, اس سے براہ راست لوگوں پر بوجھ پڑے گا. it blames the finance ministry and the state bank, اس سے فنانس کی جو منسٹری ہے اور اسٹیٹ بینک ہے اس کو بلیم کیا گیا. بلیم کرنا یعنی اس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اس کو کریٹیسائز کیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. and for their frequent tinkering with the market based exchange rate mechanism, کہ وہ مسلسل جو ہے وہ جو مارکیٹ بیسڈ میکانزم ہے ایکسچینج ریٹ کا, اس کے ساتھ وہ
ہارمونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپیئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیڈنگ ٹو دا گروتھ آف اے لارج فورن ایکسچینج بلیک مارکیٹ، اور اس سے جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ It is also critical of the central bank for resisting a timely increase in interest rates، اور اس میں اس چیز پہ بھی تنقید کی گئی ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو انکریز کر رہا ہے۔ This is not at all، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ The report points out، اس رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے that the government balked at maintaining fiscal discipline، کہ گورنمنٹ نے جو معاشی طور پہ ڈسپلن چیزیں ہیں ان کو روک لیا ہے۔ باغ کا مطلب ہے ہالٹ کے معنی میں آتا ہے، چیک کے معنی میں آتا ہے، سٹاپ کے معنی میں آتا ہے۔ کٹنگ نان اسینشیل اسپینڈنگ، جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ براڈرنگ دا ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ براڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینڈ کرنا، یعنی بڑھانا، یا پھر آپ انلارج بھی کہہ سکتے ہیں، پرولونگڈ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، اور یہاں پہ ورڈ یوز ہوگا کٹنگ۔ کٹنگ کا مطلب آئسولیٹ کرنا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیکلوژن کے معنی میں بھی آتا ہے، سیکلوژن۔ کنٹرولنگ the drivers of the power sector سیکٹرز کے جو سرکل اس کو سرکولر ڈیپٹ کو اینڈ امپروونگ ایس او ای گورنرز، اور ایسٹیٹک گورنرز جو ہے یعنی ایڈمنسٹریشن کو امپروو کرنا۔ In view of its experience with پاکستانی اتھارٹیز کے لحاظ تجربے کے لحاظ سے the IMF has warned کا مطلب ہے تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، یعنی ان کو انٹیمیٹ کرنا، اسی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا، کریٹیسائز کرنا وغیرہ۔ That continuation of the new program will depend، کہ جو نیا پروگرام ہے اس کے تسلسل انحصار کرتا ہے on the implementation of fiscal discipline، کہ کیسے معاشی طور پر چیزوں کو لے کے چلا جائے گا۔ A return to a market determined exchange rate، اور اسی طریقے سے مارکیٹ کا جو ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے اتار چڑھاؤ ہوا ہے اس پر۔ And proper functioning of the foreign exchange market، اور فورن ایکسچینج مارکیٹ کے پراپر فنکشننگ پر۔ At a tight monetary policy، اور ایک زبردست مانیٹری پالیسی پر۔ Aimed at disinflation، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ مہنگائی ختم کی جائے۔ ڈس انفلیشن کا مطلب ہے نو پرائس ہائک۔ اینڈ پروگرس آن اسٹرکچرل ریفارمز، اور جو اسٹرکچر ڈھانچے کی اصلاحات پر کام ہوگا، پرٹیکولرلی ود ریگارڈ ٹو دا انرجی سیکٹر، خاص طور پہ توانائی کے سیکٹر پر۔ ایس او ایز اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس، اور ایس او ایز کے علاوہ ماحولیاتی جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی برداشت پر، یعنی ریزیلینس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں فلیکسیبلٹی۔ The report also cautious against the exceptionally high downside risk۔ cautious کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنا، یعنی کیئر کرنا یا پھر بادر کرنا۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ بادر کرتی ہے، وہ اویئرنیس دیتی ہے، وہ cautious ہے against the exceptionally high downside risk to the standby arrangement goals، کہ جو مختلف رسک ہے اس کے بارے میں۔ emanating from a tense political environment، جو پیدا ہو رہے ہیں اس بڑے زیادہ سخت سیاسی ماحول کی وجہ سے۔ emanating کا مطلب ہے پروڈیوس ہونا، کلٹیویٹ کرنا یا ہونا، originate کرنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے، سیاسی ماحول کی وجہ سے، پوٹینشیل ڈیویشن کی وجہ سے فرام ایگریڈ پالیسیز۔ پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے کیپیبل، اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹڈ جو موجود، اور ڈیویشن کا مطلب ہے ڈائیورجنس، یعنی کسی چیز سے ہٹ جانا۔ فرام ایگریڈ پالیسیز، ان چیزوں سے جن پر وہ اتفاق کر چکے۔ سچ رسک could undermine the program's implementation، اس کی وجہ سے جو پروگرام ہے اس کو کم کیا، جو اس میں کمی آ سکتی ہے۔ and jeopardize macro financial and external stability، اور خطرہ ہو سکتا ہے میکرو جو فائنینشیل اسپیکٹس ہے، یعنی بڑے جو آمدن آنی ہے اس میں، اور ایکسٹرنل اسٹیبلٹی، اور بیرونی طور پر جو سکون اور استحکام قائم ہے اس میں بھی ڈفرینس آ سکتا ہے۔ جیپرڈائز کا مطلب ہوتا ہے ڈینجر کریٹ ہونا، فیئر کریٹ ہونا، اور اسی طریقے سے ڈسٹربنس کے معنی میں آتا ہے۔
गड़बड़ होना, एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, और इसी तरीके से कर्जे का जो इस्तेहकाम है उसमें गड़बड़ होगी, लीडिंग पाकिस्तान टू सीक फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और पाकिस्तान को जो बैरूनी कर्जा है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की तरफ ले जाएगा। एडिशनली मजीद ये इट सेज दैट एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिस्क रिमेन हाई, इससे ये पता चलता है कि जो बैरूनी जो मालियाती खतरात हैं वो बढ़ चुके हैं, एंड डिलेज इन डिसबर्समेंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और जो बाहर से पैसा आ रहा है उसमें जो डिले हो रही है पैसों की तकसीम में फ्रॉम IFIs एंड बायलैटरल क्रेडिटर्स, जो IFI से मिल रहा है या फिर जो दो पहलुओं पर मुश्तमिल उधार देने वाले हैं वो endanger the fragile external balance, उससे जो है ये जो बड़ा ही सेंसिटिव सा एक बैरूनी पैसों के लिहाज से जो एक माहौल बना हुआ है गिवन लिमिटेड बफर, उससे मुख्तसर किस्म के जो है वो रुकावटें पैदा हो रही। फ्रेजाइल का मतलब होता है बड़ा सेंसिटिव किस्म का, लाइट किस्म का, और इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का। Spillovers from Russian invasion of Ukraine through high food and fuel prices, इसी तरीके से जो यूक्रेन ने जो खाना की जो खुराक में बढ़ रहा है उसमें और प्राइसेस बढ़ रही है फ्यूल की, एंड टाइटर ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशन, और दुनिया भर के जो माशत की हालात है उससे चीज़ें तंग होती जा रही है। कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन द बजट, उससे बजट में प्रेशर चलता मुसलसल रहेगा, तसलसल रहेगा उसका। टाइटर का मतलब है कॉन्फिस्केट के मायने में होता है, रिड्यूस के मायने में होता है, लिमिटेड के मायने या लिमिटेड साइज के मायने में होता है। हाईलाइटिंग पाकिस्तान लार्ज ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड, पाकिस्तान की बेतहाशा बढ़ती हुई जो माली ज़रूरियात है अगर हम उसको हाईलाइट करें, उसको उजागर करें। हाईलाइट का मतलब है ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू नोटिस और ब्रिंग टू लाइट, या फिर इसको अगर हम ऑब्जर्व करें। इंक्लूडिंग द 6.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें 6.4 अरब का हालिया जो खसारा है पैसों का ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, इस मालियाती साल में। इट स्ट्रेसेस दैट मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल सपोर्ट विल रिमेन क्रिटिकल, इसमें ये जोर दिया गया है कि मुख्तलिफ पहलुओं और जो दो पहलुओं पर मुश्तमिल हमें सपोर्ट मिलती है वो अहम है फॉर पाकिस्तान के लिए बियॉन्ड द अपकमिंग इलेक्शंस एंड द SBA, आने वाले इंतखाबात और SBA से पहले पहले। इट इज़ अ फॉरगॉन कंक्लूजन, अब ये नतीजा बहुत पुराना हो चुका है। फॉरगॉन का मतलब होता है, फॉरगॉन का वर्ड यूज होगा बायगॉन के लिए, अब ये नतीजा जो है वो पुराना हो चुका है, उसको छोड़ा जा चुका है। that the government will need another, कि हुकूमत को किसी और की ज़रूरत होगी लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम, एक लंबे अरसे के लिए IMF के प्रोग्राम की, टू रिजॉल्व स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ताकि ये ढांचे के लिहाज से जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे होगा कि जो हर्डल्स हैं, ये जो रुकावटें हैं यानी कि ये जो रिस्ट्रेंट्स हैं इनको देखे, एंड मीट हाई एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस, और उस तरीके से जो बड़े पैमाने पर कर्जा है वो ज़रूरी वो लिया जाए ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, अगले गुज़श्ता चंद सालों के लिए। फॉर दैट टू हैपन, उस काम के होने के लिए द कंट्री हैज़ टू अचीव द SBA गोल, हुकूमत को SBA के जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा करना होगा, कम वक्त में कुछ भी आए।